الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم یہ تو بات معلوم ہے کہ یہ سورہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی تھی، اور اس سورت کا تعلق بھی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ کی بالکل بیت شریف کے اس حرم مبارک سے ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی فرمایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتیں فرمانا شروع کیے، دعوت اللہ کا آغاز فرمایا، بیت اللہ پر آ کر کے طواف فرماتے، نمازیں پڑھتے، قرآن کی جتنی آیتیں ہوتی تلاوت فرما دیتے، ذکر و تسبیحات وغیرہ، اور در ضمن چونکہ صنادید قریش کی مجالس اور محفل بھی یہیں لگتا تھا، ان کو بھی دعوت دیتے. تو ابو جہل نے ایک دن بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہوئے اور کہا خبردار آئندہ ادھر نہیں آنا اور عبادت نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو خاطر میں نہ رکھتے، کوئی اہمیت نہ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے باخبر کیا گیا تھا، اطمینان دیا گیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تکلیفیں چھوٹی موٹی تو آتی رہیں گی لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس کو بکنے دو. ایک دن باتوں باتوں میں ابو جہل نے کہا اپنے جو اس کے یار و احباب تھے صنادید قریش، یار سنا ہے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور یہاں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اور آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے. انہوں نے کہا ہاں بالکل آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. تو ابو جہل نے کہا اگر آئے تو نعوذ باللہ، میں جب وہ سجدے میں جائے گا تو میں اپنے پاؤں اس کی گردن پہ رکھوں گا. فخری انداز میں اس نے یہی کہا. اور اتفاق سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل آئے، بہت شور مچایا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کس بنیاد پر تم اتنے شور مچاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی سنا دی جو اخلاق کے دائرے میں آپ کی شان تھی، اسی طرح اس پر ابو جہل مزید غصہ اور برف رختہ ہو گیا. اس نے کہا آئندہ اگر تم آ گئے تو میں تمہاری گردن پہ اپنے پاؤں رکھوں گا. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حالت سجدے میں تھے، ابو جہل آیا اور جا رہا تھا اس نیت سے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
گردن مبارک پر اپنی منحوس پاؤں رکھے، لیکن تھوڑی دیر جا کر کے پھر الٹے پاؤں ایسے واپس آیا کہ اپنے ہاتھ سے اسی طرح اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا رہا تھا۔ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کیا ہوا بھائی ابو جہل، کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ گئے، کیا مسئلہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ آگے آگ کے ایک عجیب قسم کے رکاوٹ، بلکہ یوں سمجھ لو کہ آگ کی ایک بلند و بالا دیوار کھڑی تھی میرے اور اس کے بیچ، اور اس آگ کے اندر عجیب و غریب قسم کے خطرناک قسم کے حیوانات گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، پرندے قسم کے حیوانات گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو ملائکہ کرام اسے پکڑ لیتے اور اس کی جسم کے ایک ایک پور کو الگ کر دیتے، ایسے کہ پوری دنیا تماشا دیکھ لیتی۔ مگر یہ آدمی بہت بدبخت قسم کے انسان، لیکن بہت شور مچانے والا، پورے وادی مکہ میں سب سے ضدی اور نفرت پھیلانے والا انسان، لیکن عین موقع پر بزدل بھی تھا، خطرات کو دیکھتا تو پیچھے ہٹ جاتا۔ لیکن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، تو وہ دیکھ لیتا اور فوراً پیچھے ہٹ جاتا۔ یہاں بھی اس نے یہی کیا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا، قرآن پڑھنے والا، تم نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ایک بندے کو منع کر رہا ہے، کس چیز سے؟ اذا صلی، جب اللہ کا یہ بندہ بیت اللہ شریف میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں آئندہ نہیں آنا، اگر آ گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، حالانکہ وہ آدمی جس کو یہ بیت اللہ میں آ کے نماز پڑھنے نہیں دیتا، وہ آدمی اگر نماز کے لیے بھی آتا ہو اور ہو بھی حق پر، پھر بھی اس کے سامنے یہ آدمی رکاوٹ بن جائے، دیکھا ہے اس کو؟ او امر بالتقوی، یا وہ آدمی ماحول کو، انسانیت کو تقوی کی تلقین کرتا ہے، تقوی کی رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی یہ نہیں چھوڑتا، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور یہ آدمی کو دیکھا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی باتوں سے روگردانی کرتا ہے، اس کو پتہ چلنا چاہیے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اور ویسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کو کھلی باتیں سنا دی اور ان کو یہ بتا دی کہ اللہ کی پکڑ تم سے بہت قریب ہے، تباہی آئے گی، کون مجھے چڑ سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گستاخی کی کہ پورے وادی مکہ کے سب سے زیادہ محبوب انسان میں ہوں، میری ایک آواز پر پورا قریش جمع ہو جاتا ہے، پوری قوم جمع ہو جاتی ہے، پوری آبادی اکٹھے ہو جاتی ہے، اور مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی بھی پریشانی آئے تو میں ایک ہی آواز سے پورے وادی کو اکٹھا کر لوں گا۔ اگلے آیتوں میں اس کا بھی جواب آ جاتا ہے۔ ان آیتوں میں اس امت کے فرعون اور فرعون صفت انسانوں کی بات ہوئی تھی۔ اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، اور اس کے فکر کے پیرو انسان آپ کو ہر دور زمانے میں ملیں گے۔
جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر کے نمونہ تھے اور اس کے رستے پر چلنے والے خیر کے نمونے ہیں، اسی طرح ابو جہل اس امت کی برائی کے اعلیٰ ترین مثال، اور اس کے پیچھے اور تعاقب میں چلنے والے بھی اس کے رستے پر چلنے والے ہی حساب کیے جائیں گے۔ تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے جو قدرت اس سے شروع اور اس پر ہی ختم۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، پکڑنے پر قادر، گرفت پر قادر، عذاب پر قادر، نجات پر قادر۔ وہ جب دیکھ رہا ہے تو پھر حساب و کتاب کا معاملہ بھی مشکل نہیں۔ آج ان باتوں پر ہماری نشست برخاست ہوتی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے آیتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت خامیوں، کوتاہیوں، غفلتوں اور خطاؤں اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، اور ان لمحات کو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کے سبب بنا دیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔